ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اللہ نے آسمان سے ہدایت کا، روشنی کا، نور کا ایک سلسلہ مقرر فرمایا۔ انبیاء اور رسول بھیجے، اپنے پیغام احکامات کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کی کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو نعمتیں عطا کیں وہ بے شمار ہیں، لا تعداد اور انگنت ہیں۔ ان میں بڑی بڑی نعمتوں میں اللہ نے انسان کو عقل اور شعور دیا، علم اور سوجھ بوجھ دی، صحت دی، مال دیا، اور بے شمار نعمتیں ہیں جن کی گنتی ممکن نہیں۔ ان تمام نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے حساب لینا ہے۔ بندے، تجھے میں نے عقل دی، تو نے اس عقل سے کیا فائدہ اٹھایا؟ علم دیا، تو نے اس علم سے خود کیا فائدہ اٹھایا، دوسروں کو کیا فائدہ پہنچایا؟ تجھے صحت دی، جان دی، وقت دیا، تو نے اپنے وقت کو کتنا استعمال کیا، کہاں استعمال کیا، جوانی کہاں کھپائی، اپنی عمر کہاں گزاری، صلاحیتیں دیں، ہنر تھے، تیرے پاس فن تھے، کہاں خرچ کیا، انسانوں کا کیا فائدہ کیا، اپنا کیا فائدہ کیا، میرے دین کا کیا فائدہ کیا۔ مال دیا، اس مال کو کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، تیرے مال سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا، تیرے مال سے دین کو کیا فائدہ پہنچا۔ تو یہ جتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے بندے کو عطا کی ہیں، ظاہری بات ہے عطا اللہ کی ہیں، دین اللہ کی ہیں، تو اللہ کو پورا حق ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کا حساب مانگے۔ وہ بندے سے سوال کرے کہ تجھے جو میں نے نعمتیں عطا کی تھیں، تو نے ان نعمتوں کا سلوک کیا کیا؟ ان بڑی بڑی نعمتوں میں سے جس نعمت کے بارے میں آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ نعمت ہے مال کی، دولت کی، پیسہ، روپیہ، جو ہماری نظر میں، بادی النظر میں ہر بندے کو یہ محسوس ہوتا ہے، ہمارے رویے اس بات کے شاہد ہیں کہ پیسہ، روپیہ، مال و دولت فی زمانہ ہمارے لیے سب سے قیمتی ترین نعمت ہے، جس کو ہم باقاعدہ نعمت سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے صبح سے شام تک دن رات ایک کرتے ہیں، اپنی باقی تمام نعمتوں کو قربان کر دیتے ہیں مال و دولت کے حصول کے لیے۔ ہر بندہ پیسہ کمانے کے لیے، بہتر سے بہتر اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے، دولت اکٹھی کرنے کے لیے ہر بندہ دوڑ رہا۔ یہ ابن آدم کی فطرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی تمام فطرتوں سے، انسان کی تمام عادات سے اللہ رب العالمین بخوبی واقف تھے، اور اللہ نے ان عادات کی نشاندہی کی، خبردار کیا۔ کہا بندہ، آدم کا بیٹا انسان ساری زندگی پیسے کی دوڑ میں، خزانے کی دوڑ میں، دولت کی دوڑ میں لگا رہتا ہے۔ اس کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی مل جائے نا، وادی آپ سمجھتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان جو ایک علاقہ ہوتا ہے، وادی، پہاڑوں کے درمیان ایک پورا علاقہ اس کو خزانے کا بھرا ہوا، سونے سے بھرا ہوا اس کو مل جائے، اس کو کافی نہیں ہے، وہ ایک اور خزانے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا کہ یہ تھوڑا ہے، یہ دولت ابھی تھوڑی ہے، وہ اور کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے، پھر اور کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرتی ہے۔ دولت، خزانے، سونا چاندی، پیسہ روپیہ، یہ بندے کا پیٹ کبھی بھر سکتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یقول العبد مالی مالی، ساری زندگی بندہ یہ کہتا رہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا پیسہ، ہائے میرا بینک بیلنس، ہائے یہ نقصان ہو گیا، ہائے یہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، اور حالانکہ حقیقت کیا ہے مال کی؟ فرمایا پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مال میں سے، یہ جس مال کی ہر وقت بندہ ورد کرتا رہتا ہے، جس کی ہر وقت ٹینشن سر پہ لیے بیٹھا ہے، اس مال میں سے اس کا حصہ کتنا ہے؟ ما اکل فافنا، جو کھایا لگا دیا، کھایا پیٹ میں ڈالا اپنے اوپر لگایا، اور اس نے اس کا پخانہ بنا کے اس کو فنا کر دیا، ضائع کر دیا، وہ یہ اس کا ہے۔ او لبس فابلا، یا پہن لیا، اس کو اپنا جو ہے نا شیلٹر بنا لیا، پہننے میں لباس میں گھر بھی آتا ہے، لباس بھی آتا ہے، لباس بندے کا جسم ڈھکتا ہے اور گھر جو ہے وہ بندے کو ویسے شیلٹر دیتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس نے کھایا، جو نوالا اس نے اپنے پیسے میں سے اپنے منہ میں ڈال لیا، وہ اس کے کام آیا، جو اس نے پہنا اپنے اوپر لگایا وہ اس کے کام آیا۔ او آتا فاقتنا، یا جو اس نے دے دیا، جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جو اس نے اللہ کے لیے دے دیا وہ اس نے جمع کر لیا۔ یہ تین صورتیں ہیں، مال میں سے بندے کا حصہ صرف اتنا ہے، وما سوا ذالک فہو ذاہب تارکہ للناس، اس کے سوا جتنا ہے نا وہ تو فساد کی جڑ ہے جو اپنے پیچھے چھوڑ کے جائے گا۔ اپنی زندگی میں جو کھایا، جو پہنا، یا جو اللہ کی راہ میں دے دیا، یہ بندے کا اپنا مال تھا، یہ اس کے کام آیا۔ جو پہنا اور کھایا وہ تو دنیا میں کام آیا، جو عطا کیا، جو دے دیا اللہ کے رستے میں، وہ اس کے لیے جمع ہو گیا۔ اب جو پیچھے چھوڑا ہے وما سوا ذالک، اس کے سوا جتنا مال ہے، جتنی دولت ہے، جتنی جائیداد ہے، جتنی کار کوٹیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، جو کچھ ہے وہ فساد ہے، وہ جھگڑا ہے، وہ لڑائی ہے جو وہ اپنے پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے، وارثوں کے لیے۔ زندگی میں وہ اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کے سامنے لڑتے تھے، اس کی لالچ میں پڑے، اس کے مرنے کے بعد اس کے اوپر سارے جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اس میں سے اس کا حصہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو نعمت ہے اللہ رب العالمین نے عطا کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت سے ہم اپنی دنیا بھی بہتر کر سکتے ہیں، اور یقیناً ہم سب کرتے ہیں۔ مال سے ہمیں اپنی دنیا سنوارنی تو آتی ہے، پیسے سے ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ پیسہ کیا کیا کام کرتا ہے، پیسہ دنیا میں کہاں کہاں کام آتا ہے۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ پیسہ ہی مائی باپ ہے، پیسہ سب عیبوں کو چھپا لیتا ہے، پیسہ ساری کمزوریوں پر غلبہ پا لیتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ جو چیز چاہے خرید سکتا ہے، عزت خرید سکتا ہے، علم خرید سکتا ہے، عقل خرید سکتا ہے، جو چیز چاہے۔ پیسے والے کو تو کوئی کچھ کہتا نہیں، ہماری نظر میں ہم سمجھتے ہیں یہ مال و دولت والا ہے، یہ صاحب حیثیت ہے، بس یہ ٹھاٹ باٹ والا بندہ، اس میں کوئی کمی نہیں۔ میرے بھائیوں، جب مال سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بہترین ہو سکتی ہے، تو یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کہ اس مال سے آخرت اس سے کئی گنا زیادہ آسانی سے بہترین ہو سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی ہماری بے وقوفی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ بندہ دنیا کا سارا حساب کتاب بڑا اچھا جانتا ہے، کیلکولیٹر پر اس کی انگلیاں یوں بجلی کی طرح دوڑتی ہیں، حساب کتاب میں اس کا دماغ یوں چلتا ہے، اس کو زبان نہیں پتہ ہے۔ کوئی دکاندار ہے، اس کو اپنی دکان کی ہر چیز کا حساب پتہ ہے، کوئی فیکٹری والا ہے، اس کو اپنی ہر بات کا پوری طرح پتہ ہے، وہ اپنے سٹاک کا، اپنے بینک کا، ہر چیز کا پورا حساب رکھتا ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، جب آخرت کی بات کرو تو پھر لم یبوج ہے، پھر بالکل بے پرواہ ہے، پھر اس کو کوئی پتہ نہیں، کہتے جی یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا، میری کیلکولیشن میں نہیں آتا، یہ میرے حساب میں نہیں بیٹھتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی فطرت اور بندے کی طبیعت، عادت بیان کی۔ میرے بھائیوں، جو بندہ اپنی اس عادت پر قابو پا لے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق تابع کر دے، اپنے اس مال میں سے، دیکھیے یہ مال بھی اللہ رب العالمین کا دیا ہوا، اور قرآن مجید کا آغاز اللہ تعالیٰ نے جو کیا، متقین کی صفات بیان کرنی شروع کی، بلکہ قرآن مجید میں ساری جگہ پر جو اللہ نے عبادات فرض کی، نماز کے بعد اس میں سب سے زیادہ ذکر یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ،
ينفقون مما رزقناهم ينفقون، اللہ کہتے ہیں مومنین متقی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور یہ کوئی احسان نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اس مال میں سے دو جو مال میں نے تمہیں دیا ہے۔ یہ کوئی تمہارا احسان نہیں ہے کہ تم اپنا مال خرچ کر رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ قارون کو بڑا مان تھا، قارون خزانوں کا مالک تھا، اس کی چابیاں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا عِندَهُ مَفَاتِحُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اونٹوں کی ایک جماعت، اللہ کہتے ہیں بڑے طاقتور اونٹوں کی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں لے کر چلتی تھی، اتنا دولت والا بندہ۔ جب لوگوں نے اس کو کہا نا، اس کی قوم کے لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے وہ قول ان کی قوم کا جو بات تھی نا، اس بات کو قرآن مجید میں کوٹ کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں اس کی قوم نے اس کو کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اللہ نے تجھے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو بھی احسان کر، تو اس کا اچھا بدلہ دے، اللہ نے تیرے ساتھ اچھا کیا، تو لوگوں کے ساتھ اچھا کر۔ اس نے آگے سے کہا نا بھائی نا، اس میں اللہ کا کیا کام، اس میں اللہ کا کیا دخل ہے، یہ تو میری اپنی عقل ہے، یہ تو میری اپنی محنت ہے، میری اپنی ذہانت ہے، میں نے زندگی ساری لگائی اس کام میں، تم کیوں نہیں کما سکے؟ میں صبح سے لے کے شام تک میں فیکٹری چلاتا تھا، میں دکان پہ جاتا تھا، میں نے نوکری کی، میں نے ساری زندگی لگا کر پیسہ کمایا، اللہ کا کہاں سے آ گیا؟ قارون نے آگے سے یہ جواب دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہم اس کو قیامت تک اس کے خزانوں کی چابیوں سمیت زمین میں دھنساتے رہیں گے۔ تو میرے بھائی، یہ بھول شیطان پٹی پڑھا دیتا ہے، شیطان بندے کے دماغ میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ یار یہ جو پیسہ تو نے اتنی محنت سے کمایا ہے، یہ ایسے ہی تو دے دے گا، یہ اللہ کے رستے میں یہ فلاں مانگنے والا، یہ سائل آیا، یہ فقیر آیا، یہ مسجد والا کوئی آ گیا، کوئی دینی جماعت والا، کوئی مدرسے والا آ گیا، کسی نے، بھئی اتنی محنت سے کمائے ہوئے پیسے، اللہ اکبر۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی بات کائنات میں کسی اور کی ہو سکتی؟ سب سے سچی بات، سارے سچے ایک طرف، ان تمام سچوں سے زیادہ سچی بات پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتنے سچے نبی، وہ بھی جو بات قسم اٹھا کے کر دیں تو پھر پیچھے کوئی بات رہ جاتی ہے۔ یعنی صادق اور مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی، کہا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں تین لوگوں کے بارے میں، تین چیزوں کے بارے میں، اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں واقع ہوتی۔ تمہارے کیلکولیٹروں کا حساب ہو رہا ہے، 10 میں سے 2 نکل گئے، 8 رہ گئے، اللہ کے یہاں حساب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جو پیسے میرے بھائی اللہ کے راستے میں دے دیے، غلے میں ڈال دیے، انویلپ میں بند کر کے دے دیے، جیب سے نکال کر کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیے، اللہ اکبر، یہ مت سمجھیے کہ یہ غلے میں ڈالے ہیں، یہ مت سمجھیے کہ یہ انویلپ میں، یہ کاغذ میں بند کر کے، یہ مٹھی میں میں نے اس کو گھما کر اس کو میں نے کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ میرے لیے جو خرچ کرتا ہے میں اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہوں، یہ آپ اللہ کے دائیں ہاتھ میں دیتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں میں اس کو ایسے پالتا ہوں جیسے تم اپنی کھیتیاں پالتے ہو، جیسے تم اپنے چھوٹے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہو، میں ایسے پالتا ہوں۔ یہ ایک سکہ، 1 روپیہ، 1 نوٹ دیا ہوا، قیامت والے دن جب بندہ آئے گا ایک پہاڑ چلتا ہوا آئے گا، بندہ کہے گا یہ پہاڑ کہاں سے آیا؟ اللہ کہیں گے یہ وہ پیسہ ہے، یہ وہ روپیہ ہے جو تو نے میرے رستے میں خرچ کیا تھا، میں نے اس کی پرورش کی، میں نے اس کی دیکھ بھال کی، اور آج یہ دیکھ تیرے لیے اتنا بڑا ذخیرہ بن کر آیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، سن رکھا ہے آپ نے، صرف توجہ دلانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے مقرر بات کر رہا ہوں۔ 1 روپیہ دیتے ہو، اللہ کہتے ہیں مثال سے بات سمجھو، تم زمین میں ایک بالی، ایک دانہ اگاتے ہو، اس سے ایک بالی نکلتی، ایک اس سے سٹا نکلتا ہے، اس سٹے کے اوپر کتنے دانے لگتے ہیں؟ 100 دانے لگتے ہیں، 7 بالیاں نکلی، اس کے اوپر 100 دانے لگے، ایک جو بیج بویا تھا اسے 700 ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں یہ 700 تو صرف گنتی گننے کے لیے بتا رہا ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہتا ہے تو اس سے بڑھا کر اس کو بھی دگنا کر کے دیتا ہے، واللہ واسع علیم،
اللہ بڑی وسعتوں والا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آ جاؤ بنی آدم، تم سارے آ جاؤ، ما اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، تم سارے آ جاؤ فی سعید واحد، ایک لائن میں لگ جاؤ، ایک میدان میں آ جاؤ، شروع سے لے کے آخر تک جتنے انسان اور جن دنیا میں ہیں سب آ جاؤ، لائن میں لگ جاؤ، مجھ سے مانگو اپنی اپنی اوقات کے مطابق، جو جتنا کوئی منہ پھاڑ سکتا ہے اتنا مانگ لے. اللہ کہتے ہیں میں ساروں کو دے دوں، میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو کر نکالتے ہو تو اس کے ساتھ جو ایک قطرہ آتا ہے، یہ وہ قطرہ ہے. وہ اللہ جو اتنی وسعتوں والا ہے. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ مقابلہ کرو. کیا الفاظ ہیں حدیث کے؟ فرمایا پیارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتے ہیں انفق علیک، تم بھی خرچ کرو میں بھی خرچ کرتا ہوں. بندے، خالق اور مخلوق کا کیا مقابلہ؟ اللہ کہتے ہیں تو خرچ کر میں بھی خرچ کرتا ہوں، لگا لے دوڑ لگا لے، مقابلہ کر. تو خرچ کر میں بھی خرچ کروں گا، جیتے گا کون؟ کوئی مقابلہ ہے؟ یہ ہے اصل وہ سمجھنے کی بات جو ہمارے دماغ پر شیطان نے پٹی ڈالی ہوتی ہے. ہمارے دماغ کے اوپر ایک مادیت پرستی کا ایک غلبہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ میری جیب سے نکلے گا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، دین کے لیے. اور ایک بات سمجھ لیجئے، یہ جتنا مال خرچ کرنا ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ استعمال کیے ہیں. صدقہ، زکوٰۃ، قرض حسنہ، انفاق فی سبیل اللہ، اعطاء، ہدیہ. لیکن ابھی جو میں بات کر رہا ہوں نا، میں صرف وہ بات کرنے لگا ہوں جو خالصتاً انفاق فی سبیل اللہ. دیکھیے اللہ کہتے ہیں اس مال میں سے انسانوں کا حق ہے. فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، انسانوں کے لیے، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے لیے. بے شمار احادیث اور بے شمار باتیں ہیں، اس کے اوپر ایک لمبا وقت چاہیے. اللہ کہتے ہیں کھلاؤ لوگوں کو، دسترخوان سجاؤ لوگوں کی، میڈیکل ان کی سہولت کے لیے، لوگوں کو پانی پلانے کے لیے، سڑکیں بنواؤ، ہسپتال بناؤ، تعلیم کے لیے، بیواؤں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، بھوکے کی، اپنے محلے دار کی، اپنے پڑوسی کی، اپنے رشتہ داروں کی، ان کی ضروریات پوری کرو انسانوں کے ساتھ اپنے مال میں سے. فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں ایک معلوم حق ہوتا ہے. مومنین کا اللہ تعالیٰ نے وصف بیان کیا، للسائل والمحروم، سوالی آ جاتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، اور وہ بیگانے نہیں ہوتے، اس بات سے بے خبر نہیں ہوتے کہ معاشرے میں لوگوں کی کیا حالت ہے. وہ دیکھتے رہتے ہیں میرا پڑوسی، میرا دوست، میرا کولیگ، والصاحب بالجنب والجار ذی القربى والجار الجنب، میرے پڑوسیوں کا کیا حال ہے، میرے کولیگ کا کیا حال ہے، میرے رشتہ داروں کا کیا، وہ دیکھتے رہتے ہیں. سفید پوش کو بھی، جو لپٹ کر مانگنے والا ہے اس کو بھی دیتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ استعمال کیا لفظ. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا صدقہ. صدقے کی بے شمار اقسام ہیں. ایک عالم ہے، انہوں نے صدقے کی تقریباً 36 اقسام نقل کی ہیں، ابھی اس کی بات نہیں کر رہا میں. خالصتاً وہ خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، یا اس کو دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ کے طور پہ کہا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ دینا یا اللہ کے لیے خرچ کرنا. یہ وہ خرچ ہے صرف جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کی جانے والی جتنی کوششیں ہیں ان پر خرچ کیا جائے، چاہے وہ کوششیں داخلی ہوں یا خارجی ہوں. یعنی مجاہدین کی تیاری ہو، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہو، یا دین کی تبلیغ، ترویج اور ارشاد کے لیے طلبہ علم مدارس میں پڑھ رہے ہوں، یا اہل ایمان کو ایک جگہ پر جمع کرنے کے لیے مساجد کا، مدارس کا، مراکز کا قیام ہو اللہ کے دین کے لیے، یہ انفاق فی سبیل اللہ. ابھی صدقہ خیرات کی بات نہیں کر رہے، صدقہ خیرات ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ معنی، الگ الفاظ رکھے ہیں، اس کے لیے الگ ایک موضوع ہے. انفاق فی سبیل اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کی مثال بیان کی. کہا بھئی ایک بندہ جس کو اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے، سمجھدار باشعور آدمی ہے، اس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے. اللہ اکبر. وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق اپنے مال کو اللہ سے ڈرتے ہوئے خرچ کرتا ہے، اپنے مال میں سے حق نکالتا ہے. دنیا میں، کائنات میں سب سے افضل کوئی بندہ دیکھنا ہے نا، بہترین افضل الناس
بہترین بندہ کوئی دیکھنا یہ ہے. ایک بندہ ہو گیا. دوسرا بندہ وہ ہے جس کو سمجھ بوجھ تو ہے, اچھا بھلا برا سمجھتا ہے, لیکن مال نہیں ہے, ماڑا ہے, غریب آدمی. اس کی نیت خالص ہے, صادق النیت. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اے اللہ اگر تو مجھے مال دیتا یا تو نے مجھے مال دیا, میں بھی اس سخی کی طرح, میں بھی اس مالدار کی طرح خرچ کروں گا تیرے رستے میں, تیرے دین کے لیے. اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن اس نے خرچ نہیں کیا, صرف اس کی نیت تھی, اس کا ارادہ اچھا تھا. اس نے اس کو دیکھ کر رشک کیا. دو لوگوں کے اوپر رشک جائز ہے, ایک وہ قاری القرآن جو صبح شام اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اور ایک وہ سخی جس کو اللہ نے مال دیا وہ خرچ کرتا ہے صبح شام اللہ کے راستے میں. کہا ان دو لوگوں پر رشک کرنا کہ اے کاش میں بھی ان جیسا ہوتا, جائز ہے. تو کہا یہ دو بندے قیامت والے دن ایک برابر, ایک نے خرچ کیا صبح شام اور ایک نے صرف نیت کی کہ اگر اللہ تو مجھے دیتا میں خرچ کرتا. یہ دونوں. اور دوسری طرف ایک بندے کو اللہ نے مال دیا, اس نے اس مال میں اللہ کا حق نہیں رکھا, وہ اللہ سے ڈر کر اس نے خرچ نہیں کیا. کتوں کی لڑائی پر پیسے لگا رہا ہے, کرکٹ میچ پر جوا لگا رہا ہے, فلمیں دیکھنے کے لیے سینما کی ٹکٹوں پر پیسہ لگا رہا ہے, لاکھوں کروڑوں روپیہ اڑا رہا ہے. وہاں اس کو کوئی پرواہ نہیں, مجرے, ڈانس, ڈرامے, فلمیں اور چیزیں, لاٹریاں, جوئے خرید رہا ہے. وہاں اس کو پیسہ نہیں سمجھ آتا کہ 1000 جا رہا ہے کہ لاکھ جا رہا ہے. مسجد میں نوٹ دینے سے پہلے دیکھتا ہے کہ اس سے بڑا نوٹ, اس سے چھوٹا نوٹ اور ہے تو پہلے وہ نکال. کہا ایک یہ بندہ ہے ابغض الناس, اللہ کو سب سے زیادہ جس بندے پر غصہ ہے, جو سب سے زیادہ اخبث الناس, سب سے خبیث ترین آدمی ہے. اور ایک دوسرا بندہ جو اس کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آتا ہے, اللہ مجھے بھی دیتا نا پیسے تو میں بھی سیٹھ صاحب کی طرح جو ہے نا وہ میلہ لگواتا, میں بھی گھوڑوں کی دوڑ لگواتا, میں بھی مرغے لڑاتا ہے, میرا بھی نام لکھا جاتا, میں بھی فلاں فلاں جگہ پر میں بھی پیسہ خرچ. کہا یہ بھی اس کے ساتھ گناہ میں برابر کھڑا ہو. یہ صرف نیت کا فرق ہے. اور مال کے ساتھ میرے بھائی, مال خرچ کر کے جنت کمانا, جو بات میں نے شروع میں عرض کی, جب دنیا بندہ مال سے اچھی کر سکتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہو جاتی ہے, تو میرے بھائی مال کے ذریعے آخرت بھی اس سے کئی گنا زیادہ آسانی سے اور اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بہت بڑے مجاہد نہیں تھے, کوئی انہوں نے بہت بڑے غزوے نہیں لڑے. 3 موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. عثمان غنی, تیسرے خلیفہ راشد, ذو النورین, 3 دفعہ, اور تینوں دفعہ جو جنت کی بشارت ملی وہ کس بات پر ملی؟ ایک دفعہ مسجد نبوی کی تعمیر پر, جگہ خرید کر دی مسجد کو. ایک دفعہ کنواں, میٹھا کنواں, مدینے میں پانی کا مسئلہ تھا, یہودی سے کنواں خرید کر دیا. تیسری دفعہ وہ جنگ کے لیے, جنگ تبوک کے لیے 700 گھوڑے, 700 اونٹ لدے ہوئے سامان کے وہ دے دیے. تینوں موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان تمہارے لیے جنت, آج کے بعد تم جو مرضی کرو والا کل جنت, تمہارے لیے جنت. اتنی آسان ہے جنت کمانی. مالداروں کے لیے غریب صحابہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک مسجد میں, مسجد نبوی میں نا, ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھئی صدقہ کرو, فلاں کام کے لیے پیسے اکٹھے کرو. تو سارے صحابہ نے, کسی نے اپنا نقدی, کوئی جو بھی تھا, کوئی گندم, کوئی گیہوں, کوئی کھجوریں. ایک صحابی بیٹھے رو رہے تھے اور منہ سے زبان ہونٹ ہل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر پوچھا, کہا تیری آنکھوں میں آنسو ہیں اور تو رو بھی رہا ہے, اور تیری زبان پر کیا ہے, تو بول رہا ہے, زبان تیری ہل رہی ہے, ہونٹ ہل رہے ہیں. کہا اللہ کے نبی یہ سب مالدار صحابہ بڑھ چڑھ کر پیسہ خرچ کر رہے ہیں, جھولیاں بھر بھر کے لا کے, توڑے بھر بھر کے لا کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. میں غریب آدمی بیچارہ, میرے پاس ہے کچھ نہیں, میں تو بس سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کا ورد کر رہا ہوں. تو صحابہ جو غریب صحابہ تھے نا, وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا اللہ کے نبی یہ جو پیسے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو جنت کمانی بڑی آسان ہے, یہ تو پیسہ خرچ کرتے ہیں, مسجد بنوا دیتے ہیں, کنواں خرید دیتے ہیں, یہ آپ کو جہاد فنڈ میں پیسے دے دیتے ہیں, یہ اپنے گھوڑے, یہ تو بڑا آسان ہے ان کے لیے, ہمارا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی تسبیح فاطمہ جو معروف ہے 33 دفعہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ پڑھو. لوگ کچھ دن بعد پھر آ گئے. کہا اللہ کے نبی یہ تو ان امیروں کو بھی پتہ لگ گیا ہے, یہ تو وہ بھی پڑھنے لگ گئے, اب کیا کریں ہم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء,
بھئی اللہ نے جب پیسہ دیا ہے جن کو، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کو خرچ کرتے ہیں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس میں کسی کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور ان نعمتوں میں جو بڑی سب سے اور ہمارے لیے سب سے قیمتی ترین نعمت ہے مال و دولت میں، ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے حصہ نکالنا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے اور نصرت اور اعانت کے لیے حصہ نکالنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید میں اللہ نے کہا نا، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجا کرو، اللہ بھی درود بھیجتا ہے۔ وہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر ہمیں درود بھیجنے کا کہا گیا، جن پر فرشتے درود بھیجتے ہیں اور جن پر اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگ جو اپنے مال سے آپ کی مدد کرتے ہیں، دین کی نصرت اور تعاون کرتے ہیں، ان کے لیے آپ دعا کریں، فصلاتک سکن لہم، آپ کی دعائیں ان کے لیے سکون کا باعث ہیں، آپ کی دعائیں ان کے لیے خیر کا باعث ہیں۔ تو میرے بھائیوں، فرشتے وہ بندہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے صبح صبح 2 فرشتے بھیجتا ہے ہر بندے کے پاس۔ جو بندہ پیسے اپنے اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے پیسوں میں سے اللہ کا حق نکالتا ہے، وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، جس کے لیے فرشتے دعا کریں اللہ کے حکم سے ہی کریں گے، اور اللہ کن کو حکم دے گا؟ جن سے اللہ راضی ہوگا۔ اور فرشتوں کی دعا اللہ رد کرتا ہے بھلا؟ کیا دعا کرتے ہیں فرشتے؟ اے اللہ، یہ جو خرچ کرنے والا ہے تو اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، اللہم آتی منفقا خلفا، اور یہ جو نہیں دے رہا اس کے پاس جو کچھ ہے اللہ اس کو بھی برباد کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں خرچ کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمارے مالوں میں دولت میں برکت عطا فرمائے۔